ارشد شریف کے حوالے سے کینیا سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ ڈیولپمنٹ کیا ہے ہم آپ کو بتائیں گے تھوڑی دیر بعد۔ ارشد شریف کے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا تھا، وہ بھی ناکام ہو گیا ہے اس فیصلے کے بعد، اور ارشد شریف مظلوم ثابت ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں کہ 23 اکتوبر 2022 کو کینیا سے 110 کلومیٹر دور مگاڑی کا ایک علاقہ تھا، وہاں پر ارشد شریف کو قتل کیا گیا تھا۔ کینیا کے پولیس اہلکاروں نے ارشد شریف کو مسٹیکن آئیڈینٹی کہہ کے، یعنی شناخت کی غلطی کی وجہ سے ارشد شریف کو قتل کیا تھا، اور اس کے علاوہ ارشد شریف کے اوپر الزامات عائد کیے گئے تھے کینیا کی پولیس کی جانب سے، اور پاکستان میں بھی یہ کیمپین شروع کی گئی تھی کچھ عناصر کی جانب سے کہ ارشد شریف جو ہے وہ اس کا تعلق منشیات فروشوں سے ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ غیر ریاستی عناصر پاکستان مخالف جو سرگرمیوں میں ملوث تھا، یا پاکستانی حکومت یا ریاست کے خلاف کچھ سرگرمیوں میں ملوث تھا، کیمپین چلائی گئی تھی۔ ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا پاکستان میں؟ اس کے خلاف سینئر جرنلسٹ تھے، کافی کیسز ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر امین اللہ نے نوٹس لیتے ہوئے ان کے خلاف جو کیسز کے اندراج سے روک دیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ان کے خلاف کافی کیسز درج کروائے گئے تھے۔ جب عمران خان کی حکومت اپریل 2022 میں ٹاپل کی گئی تھی، ہٹائی گئی تھی، اس کے بعد ارشد شریف پہلے دبئی، پھر لندن اور پھر کینیا پہنچے تھے، اور وہاں پر 23 اکتوبر کو انہیں 2 پولیس آفیسرز نے رات کی تاریکی میں قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد کافی باتیں ہوتی رہیں، اور ارشد شریف کے خلاف ایک کیمپین کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد جب پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بات ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے پمز ہاسپٹل، وہاں پر ایک 8 رکنی میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا ارشد شریف کے حوالے سے، اور اس کی 6 صفحات پر مشتمل ایک آٹوپسی رپورٹ تھی، پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ اس کے حوالے سے ارشد شریف کے اوپر تشدد کیا گیا تھا اسے قتل کرنے سے پہلے۔ ارشد شریف کے جسم کے مختلف حصوں کے اوپر 12 نشانات تھے زخموں کے، تشدد کے۔ اس میں سے سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک لیفٹ سائڈ کے اوپر گولی لگنے کی وجہ سے ارشد شریف کا جو سر کا ایک حصہ تھا وہ مسنگ تھا، اس کا جو دماغ تھا اس کا کچھ حصہ مسنگ تھا، غائب تھا۔ لنگز میں جو پھیپڑے تھے اس میں اس کے اوپر گولی لگنے سے جو پھیپڑا ہے وہ بہت شدید متاثر ہوا تھا۔ مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ارشد شریف کے اوپر تشدد اس وقت ظاہر ہوا جب یہ بتایا گیا، کیونکہ اس وقت میں خود یہ کور کر رہا تھا، ساری چیزیں میں نے دیکھی تھی، حال احوال جو تھا میں نے جاننے کی کوشش کی تھی، وہاں پہ جو میڈیکو لیگل آفیسرز تھے یا میڈیکل کے دیگر ماہرین تھے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ارشد شریف کے جو لیفٹ ہاتھ کے جو ناخن تھے اسے کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تشدد کیا جائے، تشدد کی وجہ سے اسے ناخن نکلے نہیں تھے، مگر اس کے جو کالے نشانات یہاں پر تھے، اور بروزز کے کالے نشانات یہاں پر گردن میں اور جسم کے مختلف حصوں کے اوپر، سر کے اوپر تشدد کرنے کی وجہ سے کافی نشانات تھے، سکارز تھے، بلیک یعنی نشانات تھے، جس کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ارشد شریف کو قتل کرنے سے پہلے اس پر بہیمانہ تشدد کیا گیا تھا، اور طاقت کا استعمال کیا گیا تھا، بے جا استعمال، اور بہت زیادہ تشدد کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ اور بعد میں واقعے کو، تشدد کو، ٹارچر کو چھپانے کے لیے گولی ماری گئی ارشد شریف کو، جو کہ اس کے سر سے نکلتی ہوئی گاڑی کے حصوں کو لگی تھی، اور یہ تمام تر منصوبہ بندی کی گئی تھی، ڈرامہ تھا، پلانڈ تھا، سٹیج کیا گیا تھا، اور ارشد شریف سینئر صحافی، نہتے صحافی قلم کا جو مزدور تھا اسے شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ارشد شریف کی فیملی کو آٹوپسی رپورٹ نہیں دی گئی تھی، 6 صفحات کی یہ رپورٹ جو تھی اس کی والدہ کے کہنے کے باوجود نہیں دی گئی تھی، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ارشد شریف کی والدہ اور اہلیہ جویریہ صدیق نے ایک درخواست دائر کی گئی تھی،
جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ارشد شریف کی فیملی کو ارشد شریف کی آٹوپسی رپورٹ دی جائے، جس میں تشدد بھی لکھا گیا تھا اور کافی اس کے اوپر 12 جو زخموں کے نشانات تھے وہ تھے، اور اس کے بعد ایک واویلا سا ہو گیا تھا پاکستان میں۔ ارشد شریف کا بہت بڑا جنازہ فیصل مسجد کے باہر ہوا تھا، ہزاروں کی تعداد میں جو ینگسٹرز تھے، لوگ تھے، جرنلسٹ تھے، ملک بھر سے وہ آئے تھے اور انہوں نے شرکت کی تھی۔ اسلام آباد بالکل بند ہو گیا تھا، اس وقت میں وہاں پر موجود تھا۔ کئی کلومیٹر دور گاڑیاں پارک کی گئی تھی اور پیدل لوگ فیصل مسجد پہنچے تھے، اور کافی لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ارشد شریف کا چہرہ دیکھ سکیں، مگر وہ نہیں دیکھ پائے تھے، اور لوگوں نے پھولوں کی بارش کر دی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تھے، خواتین، مرد، بچے، بوڑھے، ملک بھر سے امڈ آئے تھے، اور اس کا جو جنازہ کے بعد تدفین جو تھی اسلام آباد کے H11 قبرستان میں کر دی گئی تھی، اور اب بھی بڑی تعداد میں لوگ ارشد شریف کی قبر پر دعا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوا تھا۔ پاکستان میں ایک بیانیہ یہ بنایا گیا تھا کہ ارشد شریف جو ہے وہ غیر ریاستی عناصر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور پاکستان کی ایک ٹیم بھی نیروبی گئی تھی، کینیا گئی تھی، مگاڈی جے وقوع کا دورہ بھی کیا تھا، اور وہاں کے جو میڈیکل کے ماہرین تھے ان سے بھی گفتگو کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ دیگر ان کے جو پولیس کے ماہرین تھے، اعلیٰ حکام تھے، حکومتی ماہرین تھے، ان سے گفتگو کے بعد ایک اپنی جو رپورٹ تھی وہ حکومت پاکستان کو FIA کی اور دیگر جو پولیس کی ٹیم تھی وہ پیش کر دی گئی تھی، اور اس میں بھی ثابت ہوا تھا ارشد شریف کے اوپر تشدد ہوا ہے قتل کرنے سے پہلے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بیانیہ جو بنایا گیا تھا ارشد شریف کے خلاف، کہ ارشد شریف جو ہے وہ ظالم جرنلسٹ تھا، ریاست کے خلاف، پاکستانی حکومت کے خلاف تھا، یا اس کا منشیات فروشوں کے ساتھ تعلق تھا۔ اب یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ آج ایک اہم ترین فیصلہ آیا ہے کینیا کے کیجیاڈو ہائی کورٹ کی جانب سے، اور اس میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ارشد شریف مظلوم تھا۔ ارشد شریف مظلوم ثابت ہو گیا ہے، اور ارشد شریف کا قتل کیا گیا ہے، بہیمانہ قتل کیا گیا ہے، اور جو کیجیاڈو ہائی کورٹ کی جج تھیں انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ پولیس نے ارشد شریف کا بہیمانہ قتل کیا گیا تھا۔ پولیس نے ارشد شریف کی جو مسٹیکن آئیڈینٹی تھی، جو شناخت کی غلطی کی وجہ سے کینیا کی پولیس نے ارشد شریف کو گولیاں ماری تھیں، قتل کیا تھا، وہ بات غلط ثابت ہوئی ہے۔ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس نہیں تھا، ارشد شریف کو جان بوجھ کر قتل کیا گیا تھا۔ ارشد شریف کے اوپر مہلک طاقت کا استعمال کیا گیا، یہ کہنا ہے ہائی کورٹ کیجیاڈو کی جسٹس کا۔ اس کا کہنا تھا کہ بیجا استعمال کیا گیا، ارشد شریف کے اوپر تشدد کیا گیا، نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ کینیا کے جو نیروبی پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس میں ملوث ہے۔ جو دو پولیس اہلکار اور آفیسرز تھے انہوں نے جھوٹ بولا، غلط بیانی کی، حقائق کو مسخ کیا، حقائق کو چھپایا گیا، اور اس کے علاوہ اسے مختلف ہیلے بہانے تلاش کیے گئے۔ جو اٹارنی جنرل ہیں وہ سیکیورٹی ایجنسیز اور پولیس یہ ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہیں، اور ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہونے پر اٹارنی جنرل، سیکیورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کیجیاڈو ہائی کورٹ کا کہ ارشد شریف کے قتل میں ملوث جو ادارے اور پولیس اہلکار اور آفیسرز ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، مگر اس سے پہلے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی جائے، غیر جانبدار کمیٹی۔ جویریہ صدیق جو ہیں ارشد شریف کی مسز، انہوں نے یہ کیس کینیا کی ہائی کورٹ میں دائر کیا تھا، جس کے بعد آج فیصلہ آ گیا ہے، اور ہائی کورٹ نے حکومت کینیا کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ارشد شریف کی فیملی اور اہلیہ کو
1 करोड़ शिलिंग यानी 2.25 करोड़ से ज़ायद रकम जो है वो मुआवजे के तौर पर ज़र तलाफ़ी अदा करे, जिसके बाद और उनकी फैमिली को कंपनसेट किया जाए। उनका कहना था कि ये इंसानी हुकूक की सख्त खिलाफ वर्जी की गई है। अरशद शरीफ का कत्ल, जिससे न सिर्फ हुकूमत कीनिया, रियासत कीनिया, उसकी बदनामी हुई है और इंसानी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है, आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। और अब हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक देखना यह होगा कि कीनिया की हुकूमत अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस पुलिस एहलकारों, सिक्योरिटी एजेंसी के जो मुलव्वस अनासिर और अटॉर्नी जनरल और दीगर इदारों के खिलाफ इंक्वायरी या कार्रवाई होती है या नहीं। मगर ये बात साबित हो गई है कि अरशद शरीफ मासूम सहाफ़ी थे। उन्हें मजबूर किया गया पाकिस्तान से जाने के लिए दुबई, और दुबई से मजबूर किया गया उन्हें कीनिया भिजवाने के लिए। उनके पास वीज़ा भी नहीं था, वीज़ा ऑन अराइवल दिया गया और ये साबित हुआ कि वो मासूम थे, वो किसी भी गैर रियासती सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं थे, गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं थे। अरशद शरीफ और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे वो गलत थे, झूठ थे और बेबुनियाद थे। और अरशद शरीफ ने आज़ादी सहाफ़त का जो अलम उठाया था, वो साबित हुआ कि वो आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार थे, अपराइट जर्नलिस्ट थे और वो रियासत के ख़िलाफ़ नहीं थे। कीनिया की हाई कोर्ट ने यह साबित कर दिया है और अब उनके ख़िलाफ़ जो बयानिया बनाया गया था वो झूठा था, झूठ का पलंदा था, हक़ाइक़ को मसख़ करने के लिए बनाया गया था। और इस से अरशद शरीफ तो नहीं रहे, मगर उनकी फैमिली और पाकिस्तान की सहाफ़त, पाकिस्तान के सहाफ़ियों का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो गया है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या कीनिया की हुकूमत, पुलिस और दीगर इदारे और शफ़ाफ़ तहकीकात करते हैं या नहीं। मगर अरशद शरीफ मासूम और मज़लूम और सच्चे साबित हुए हैं। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। वस्सलाम।